السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کتاب نواقض الاسلام کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے گزشتہ درس میں یہ 10 نواقض جن کا تذکرہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس مختصر سی کتاب میں کی ہے، اس میں سے پہلے ناقص کا تذکرہ آپ کے سامنے مکمل ہو گیا تھا، اور وہ پہلی چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور شرک کی چاہے کوئی بھی قسم ہو، اگر بندہ عبادتوں میں سے کسی بھی عبادت کو غیر اللہ کے لیے اگر انجام دیتا ہے تو وہ شرک ہے، اور شرک کرنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دائرہ اسلام میں ایمان اور شرک ایک دل کے اوپر اکٹھا اور جمع نہیں ہو سکتے، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم شرک سے بچیں، اور اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور سب کے لیے شرک سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک شرک جیسی قبیح برائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب اس کے بعد دوسرا ناقض ہے، چلیے اب اس کو پڑھیے تاکہ اس کی تشریح کی جائے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانی ما جعل بینه وبین اللہ وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوکل علیہم کفر اجماعا۔ اور دوسرا، جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ وسیلہ بنائے، ان کو پکارے، ان سے شفاعت طلب کرے اور ان پر توکل کرے، اس نے بالاجماع کفر کیا۔ جی، کہتے ہیں الثانی من جعل بینہ وبین اللہ وسائط یدعوہم ویسألہم الشفاعہ ویتوکل علیہم کفر اجماعا۔ وہ شخص جو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ یا وسیلہ بنائے، ان کو پکارے، ان سے شفاعت طلب کرے اور ان پر توکل اور بھروسہ کرے، تو اس شخص نے، یعنی علماء امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ اس شخص نے کفر کیا، اس شخص نے کفر کیا۔ اللہ رب العالمین قریب ہے، مجیب ہے، بندوں کے دعاؤں کو سننے والا ہے۔ جب کوئی اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کے پکار کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، تو آپ کہیے فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداع،
جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو ہم اس کے پکار کو سنتے ہیں اور اس کے پکار کا ہم جواب دیتے ہیں. اجیب دعوت الداع، پکارنے والے کے پکار کا ہم جواب دیتے ہیں، یعنی وہ جو دعا کرتا ہے ہم اس کو سنتے بھی ہیں اور اس کو پورا بھی کرتے ہیں. یہاں ایک بات دیکھیے، کہا عنی فانی قریب، میں قریب ہوں. تو اس کا کیا مطلب کہ ہر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ ہے یا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ہے؟ کچھ لوگوں نے اس سے یہی سمجھا کہ اس سے یہ مطلب نہیں ہے. اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا علم یہ ہر جگہ موجود ہے، وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر بندے کے قریب ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے. لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کی بات ہے تو وہ عرش کے اوپر مستوی ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى. اس آیت کے اوپر آپ غور کیجئے تو شرک کے تمام راستوں کو یہ آیت بند کر دیتی ہے. تمام راستوں کو کیسے بند کرتی ہے اس کی وضاحت ابھی ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ قریب ہے، یہ اس آیت سے پتہ چلا، اور جب جو قریب ہے تو اس کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی اور کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی وسیلہ اور کوئی واسطہ نہیں چاہیے، اور کسی وسیلے یا واسطے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ اس سے کوئی چیز حاصل کی جائے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو غنی مطلق حاصل ہے، وہ اپنے بندوں سے بے نیاز ہے. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کریم ہے، خوب نوازنے والا، عطا کرنے والا، دینے والا ہے، اور اس کے پاس کرم مطلق ہے. وہ اپنے بندوں سے عطا کرنے والا ہے بندوں کو، اور بندوں سے چیزوں کو روکنے والا نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے، سننے والا بھی ہے اور پکار کا جواب دینے والا بھی ہے. اور اسی طریقے سے یہ آیت اس بات کے اوپر بھی دلالت کر رہی ہے جی کہ دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. دعا عبادت ہے اور دعا ایمان ہے. دعا ایمان ہے. کہا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي. غور کیجیے، یہاں پہ دعا کو اللہ رب العالمین نے ایمان سے تعبیر کیا. تو کسی بھی بندے کے لیے یہ حاجت اور یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو، یا اللہ رب العالمین کے لیے کسی کو وسیلہ بنائے جس کے ذریعے سے وہ اپنی باتیں اللہ تک پہنچائے، یا جس کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین سے مانگے اور سوال کرے. کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے واسطہ اور وسیلہ بنانے کا. اللہ رب العالمین اس سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اور اپنے مخلوق کے پکار کو جب وہ پکاریں تو اس کو سنتا بھی ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے. مومن اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے وسیلہ اختیار کرتا ہے، توحید کا وسیلہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کے فرما برداری کا وسیلہ. یعنی وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کبھی بھی زندگی میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی اس سے سرزد نہ ہو. اسی طریقے سے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی پوری زندگی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق گزرے. تو یہ نیک عمل کرنا، اعمال صالحہ کا انجام دینا، ایمان اور توحید کے تقاضوں کے اوپر عمل کرنا، یہ ایک بندے مومن کے لیے کیا ہے؟ واسطہ اور وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ رب العالمین کے جانب وسیلہ طلب کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ سے مراد اُطْلُبُوا الْقُرْبَةَ إِلَيْهِ بِالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيهِ. اللہ رب العالمین کے سامنے
اس کا تقرب اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے ان اعمال کو انجام دو جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو اور جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے. اس عمل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا واسطہ اور وسیلہ اختیار کرو، اعمال صالحہ کا. اور اسی طریقے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو کئی ایک معنی کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں هذا الذي قاله هؤلاء الائمہ لا خلاف بین المفسرین، یعنی یہی وہ معنی ہے، یعنی تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کر کے اس کا قربت حاصل کرنے کی کوشش کرو اس کی، اور عمل صالح کر کے اس کو راضی اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کرو. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس سلسلے میں کسی تعلق سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو اس آیت کریمہ کے اندر مراد ہے. اللہ رب العالمین یہی بتانے چاہ رہا ہے کہ تم اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی قربت اور اس کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہی وہ وسیلہ ہے جی، یہی وہ وسیلہ ہے. اس وسیلے سے وہ وسیلہ مراد نہیں ہے جس کو لوگ آج دنیا میں بناتے ہیں، کہا کہ یہ ہمارے پیر ہیں، یہ ہمارے مرشد ہیں، دنیا میں بھی ہماری رہنمائی کریں گے اور آخرت میں بھی ہماری رہنمائی کریں گے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، ہم اپنی باتوں کو اللہ رب العالمین تک نہیں پہنچا سکتے، اسی لیے ہم کچھ بزرگوں کو پکڑتے ہیں جو بزرگ ہماری باتوں کو اللہ رب العالمین تک لے جا کر کے پہنچاتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ان بزرگوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے جانب سے کوئی لائسنس دے رکھی ہے کہ تم اپنے کچھ مرشد بناؤ اور ان کی جو ضرورتیں ہوں اس کو لا کر کے ہمارے سامنے پیش کرو تاکہ ہم ان کی ضرورتوں کو پوری کر دیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالی کو لوگوں کی ضرورت جاننے کے لیے کسی وکیل کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مرشد کو یا کسی پیر کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس پیر یا مرشد کو خود پتہ نہیں ہے کہ وہ کب زندہ ہوگا اور کب وہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، اسے اس بات کا خود اندازہ نہیں ہے. لوگ اس کے سامنے جا کر کے اس کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں. تو یہ وہ وسیلہ ہے جس کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر ہوا. اس وسیلے میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس وسیلے سے مراد وہ وسیلہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر قائم رہے زندگی بھر، اور زندگی بھر وہ اعمال انجام دے جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس وسیلے کو کافی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جی، غور سے سنیے اس روایت کو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قال، اللہ رب العالمین فرماتا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث کے بارے میں یہ کہیں کہ ان اللہ قال، اس حدیث کا کہنے والا اللہ رب العالمین ہے، تو اس حدیث کو محدثین اپنے اصطلاح میں کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث قدسی بھی کہتے ہیں، حدیث ربانی بھی کہتے ہیں اس کو. ہاں، تو جہاں کہیں سنیے گا کہ کوئی کہے حدیث ربانی تو کنفیوز نہیں ہوئیے گا کہ حدیث بھی بول رہا ہے ربانی بھی بول رہا ہے، تو کہیے گا اس سے مراد حدیث قدسی ہے. یا کہے گا حدیث قدسی تو سمجھ جائیے گا اس سے مراد حدیث ربانی ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں اور وہ قرآن کے علاوہ ہوتی ہے، قرآن میں وہ چیز موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، بخاری کی روایت ہے، کہ جو بھی کوئی میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور اس کے بعد ولی ہونے کا نسخہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میرا بندہ مجھ سے تقرب حاصل کرتا ہے
سب سے زیادہ کس چیز سے؟ کہ میرے نزدیک یہ محبوب ہے کہ جن کاموں کو میں نے اس کے اوپر واجب کیا ہے، جن کاموں کو میں نے ان کے اوپر فرض قرار دیا ہے، ان کاموں کو کر کے وہ مجھ سے تقرب حاصل کرے۔ دیکھیے کتنی واضح حدیث ہے کہ بندہ وہ چیز جس سے وہ اپنے رب سب سے زیادہ تقرب حاصل کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، فرائض میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا ہے۔ وہ فرائض جو اللہ نے اس کے اوپر فرض کیے ہیں، چاہے اس کا تعلق نماز سے ہو، چاہے اس کا تعلق روزے سے ہو، چاہے اس کا تعلق زکوٰۃ سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی اور کام سے ہو، اگر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو فرض قرار دیا ہے تو ایک بندہ مومن کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ان کاموں کو انجام دے کر کے وہ اللہ رب العالمین سے تقرب حاصل کرے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے تقرب حاصل کرتا ہے، نفل نمازوں کو پڑھتا ہے، نفل نمازوں سے تقرب، نفل نمازوں کے پاس آ کے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک بندے مومن، تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ تو کہا کہ اللہ رب العالمین اس بندے مومن کے تقرب کو جو نوافل کے ذریعے سے ادا کی جاتی ہے اس کو قبول کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ دیکھیے اب تک وہ محبت کر رہا تھا، محب تھا، محبت کرنے والا تھا، اسم فاعل، اب وہ کیا ہو گیا؟ محبوب، اسم مفعول ہو گیا، یعنی اللہ رب العالمین اب اس سے محبت کر رہا ہے۔ تو اس حدیث میں ولی بننے کا نسخہ کیا بتایا گیا جی؟ کہ بندہ فرائض کی پابندی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرے۔ آج لوگوں کی عقلیں الٹ گئی ہیں، وہ آدمی جو سب سے زیادہ فرض نمازوں کو چھوڑنے والا ہو، بلکہ کبھی زندگی میں فرض نماز ادا کرنے والا نہ ہو، بیٹھا ہوا ہو یوں ہی غلاظت میں، ہاں، پاکی ناپاکی کا کوئی لحاظ اور خیال نہیں ہو، اس کو دنیا بہت بڑا ولی مانتی ہے، اس کو دنیا بہت بڑا ولی، جو جتنا غلیظ رہ سکے، جو جس قدر پلید رہ سکے، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ کیا اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرے گا جو غلاظت کے اندر ہوں؟ ایسے لوگوں کو پسند کرے گا جو ناپاکی کے اندر ہوں؟ ایسے لوگوں کو پسند کرے گا جو فرائض کو ادا نہیں کرتے ہوں؟ اور ان میں سب سے اول درجے کی جو چیز ہے وہ نماز ہے، نمازوں کو ترک کرتے ہوں؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے ولی کو نماز پڑھنے کی اب ضرورت نہیں ہے، وہ تو اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب نماز روزہ ان سے معاف ہو گیا ہے۔ اب بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک نہ پہنچ سکے والعیاذ باللہ جہاں تک موجودہ دور کا ولی پہنچ گیا، اب آخری عمر میں ہے، بیماری سے بے ہوش ہو جا رہے ہیں، ہوش آ رہا ہے، سب سے پہلا سوال یہ کر رہے ہیں لوگوں نے نماز پڑھی؟ کہا نہیں پڑھی ہے، آپ کے انتظار میں لوگ ہیں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ لاؤ مجھے غسل کرو، غسل کراؤ، ٹب میں آپ کو بٹھایا جا رہا ہے، پانی ڈالا جا رہا ہے، اس کے بعد آپ اٹھ رہے ہیں تاکہ بخار کی شدت کچھ کم ہو جائے، کھڑے ہو رہے ہیں بے ہوش ہو کے گر جا رہے۔ آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ میں اب اس مقام پہ پہنچ چکا ہوں کہ اب نماز روزوں سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بڑے ولی ہیں، چاہے کوئی کتنا بھی ولایت کا درجہ اختیار کرنے کی کوشش کرے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اوپر بڑھ سکتا ہے جی؟ وہ نہیں بڑھ سکتا ہے۔ حضرت عمر اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں شہید کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے نکل رہے تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ ہاں، غور کیجئے لوگ کس طرح سے بدل گیا ہے، اللہ کی توحید لوگوں کے درمیان کیسے اجنبی ہو کر کے رہ گئی ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے اگر وسیلہ چاہتے ہو تو نیک اعمال کے ذریعے وسیلہ طلب کرو، توحید کو اپناؤ،
فرائض جو ہم نے تمہارے اوپر رکھے ہیں ان کی پابندی سے ان کی پابندی کرو، اور جو نوافل ہے ان کے اوپر بھی مداومت برتو، ہمیشگی کرو، تاکہ اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ اب اس سے یہ پتا چلا کہ کسی بھی بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے واسطہ اختیار کرنے کے لیے وہ کیا کرے، کسی دوسرے کی خوشامد کرے یا کسی دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کرے، بلکہ یہ کیا ہے، شرک اکبر ہے، شرک اکبر ہے۔ اب یہاں ایک شبہ بیان کیا جاتا ہے جی، دنیا میں اگر انسان کو کسی بڑے آدمی سے ملنا ہے تو سب سے پہلے اس کے پی اے سے ملنا پڑے گا، اس کے بعد اس سے بڑا جو ہوگا اس کے پاس وہ لے جائے گا، پھر وہ اس تک بات پہنچائے گا، تب وہ ہم کو بلائے گا۔ تو پہلی چیز، اللہ رب العالمین کے دربار کی مثال مخلوق کے دربار سے دی جا سکتی ہے؟ مخلوق تو رشوت بھی طلب کرتی ہے، تو والعیاذ باللہ کیا کل چل کر کے یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی رشوت لیتا ہے؟ والعیاذ باللہ۔ سوچیے، آپ غور کیجئے، یہ باتیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں۔ اور کیا دنیا کا دربار یہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے برابر ہے؟ یعنی تم مخلوق کی طرح اللہ رب العالمین کو سمجھ رہے ہو، اس کی مثالیں دے رہے ہو اس طرح سے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ مجھ سے ملنے کے لیے، ایک مثال دے رہا ہوں، ہم نے اپنا کوئی پی اے مقرر کیا ہوا ہے، تو مقرر کیا ہوا ہے نا، آپ جانتے ہیں، اس کے بعد وہ بیٹھا ہوا ہے باہر کرسی لگا کے کہ بھائی صاحب سے ملنا ہے، بابو سے ملنا ہے، تو آپ پہلے ہم سے ہو کر گزریے، یہاں نام انٹری کروائیے، ملاقات کرنے کا یہ ٹائم ہے، اس ٹائم پہ آئیے، یہاں یہ سارے معاملے ہیں۔ کیا اللہ نے کسی کو یہ سند دی ہے کہ اگر مجھ تک پہنچنا ہو تو وہ اپنی بات لا کر کے فلاں آدمی کو دے اور فلاں آدمی کو بتلاوے، وہ لا کر کے ہماری بات دے گا؟ اللہ کے ساتھ آج یہ لوگ جن جن کو شریک ٹھہراتے ہیں، کیا یہ کوئی ایسا دستاویز لا کے پیش کر سکتے ہیں جی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو لائسنس دیا ہوا ہے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بندوں کی ضرورت ہم تک پہنچائیے گا؟ ہرگز نہیں، کسی کے پاس موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی تردید کرتا ہے، اس کی تردید کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں اپنے نفس کے لیے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نفعا بھی نکرہ استعمال کیا، ضرن بھی نکرہ استعمال کیا، یہ بتانے کے لیے کہ فائدہ چاہے چھوٹا سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو یا بڑا سے بڑا کیوں نہ ہو، نقصان چھوٹا سے چھوٹا کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا کیوں نہ ہو، لا املک لنفسی، میں اپنے نفس کے لیے بھی اس کا مالک نہیں ہوں۔ اگر مجھے بھی ضرورت پڑے کسی فائدے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر مجھے ضرورت پڑے کسی نقصان سے بچنے کا، تو وہ بھی میں کس سے طلب کروں؟ اللہ رب العالمین سے طلب کروں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، جتنا اللہ رب العالمین چاہتا ہے اتنا ہی، جتنی غیب کی چیزیں بتانا چاہتا ہے اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب جاننے والا ہوتا تو اپنے لیے بہت سارے خیر کی چیزوں کو جمع کر لیتا۔ میرے بھی دندان مبارک احد میں شہید نہیں ہوتے، میرے بھی چچا احد میں شہید نہیں ہوتے، ہم ان کو جانے سے روک دیتے۔ ہمارے گھرانے کے تعلق سے منافقوں نے کلام کیا، وہ بھی ہم جان جاتے، ہم پہلے ہی دن فیصلہ کر لیتے کہ نہیں، ام المومنین کے تعلق سے منافقین جو کہہ رہے ہیں وہ سب کے سب غلط ہے۔ 1 مہینے تک، 40 دنوں تک پریشان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میٹر کو لے کر کے، اس مسئلے کو لے کر کے۔ انسان سوچے، غور کرے۔ اب اگر کسی بھی ولی کو، کسی بھی پیر کو، بزرگ کو کوئی آدمی وسیلہ یا واسطہ بناتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے جی، اور ایسا کرنا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اس میں وہ سارے جملے آتے ہیں، اے اللہ فلاں نبی کے طفیل سے، اے اللہ جبرائیل کے صدقے سے،
اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے، ان کے واسطے سے اے اللہ رب العالمین تو ہماری یہ مراد پوری کر دے۔ بلکہ بسا اوقات آپ دیکھیے گا دنیا کتنی ضلالت و گمراہی کے گھٹ میں گر چکی ہے۔ مسجد نبوی وغیرہ میں جب ہم لوگ ہوا کرتے تھے، حج کا جب موسم ختم ہوتا یا عمرہ وغیرہ کا موسم جب ختم ہوتا اور مسجد نبوی کے جالیوں کی اور دوسرے چیزوں کی صفائی ہوتی اور اندر سے جو چیزیں ہوتی ان کو نکالا جاتا، عجیب عجیب طرح کی چیزیں نکلتی۔ کوئی کاغذ پہ لکھ کر کے رکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں تاریخ کو فلاں مقام پر میری بچی کا نکاح ہے، آپ وہاں ضرور تشریف لائیے۔ کوئی لکھ کر کے لکھ رکھا ہے کہ میرا بیٹا انجینئر کا ایگزام دے رہا ہے، برائے مہربانی اس کو پاس کروا دیجئے، بچی کے لیے کوئی رشتہ دیکھ دیجئے۔ اس طرح کی چیزیں لکھ لکھ کر کے وہاں جالی کے اندر لوگ ڈالتے اور پھینکتے ہیں۔ ایک صاحب نے تو پورے اپنے بیٹی کا شادی کا کارڈ چھپوا کر کے لا کر کے وہاں ڈال دیا، کہا کہ ہم آپ کو انویٹیشن دے رہے ہیں، شادی کا کارڈ آپ کو دے رہے ہیں، آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے دعوت میں۔ بتائیے تو، کھلواڑ کر کے رکھ دیا، مذاق بنا کر کے رکھ دیا اس کو وہاں لے جا کر کے۔ اب یہ سب سیکھا کہاں سے ہے لوگوں نے؟ انہی گورکھ دھندوں سے سمجھا ہے، سیکھا ہے، مزاروں پہ، ان چیزوں پہ، یہی سب ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایسا کرنا اور اس طرح کے کاموں کو انجام دینا، یہ سب کے سب شرک ہے جی، شرک اکبر ہے، آدمی کو دائرہ اسلام سے کیا کرتا ہے؟ خارج کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ راستہ ہے جی، ذرا غور سے سمجھیے اس بات کو، وسیلہ اور واسطہ کا یہ راستہ ہے جنہوں نے یا جس نے مشرکین کو شرک کے گڑھے میں ڈھکیل کے رکھ دیا، مشرکین مکہ کو۔ ان سے بھی جب یہ کہا جاتا تھا کہ تم غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو، دین کو اس کے لیے خالص کر کے صرف اسی کی بندگی کرو۔ اگر یہ کہا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا الا للہ الدین الخالص، کہ اللہ تعالیٰ کو خالص دین پسند ہے، تمہارا ملاوٹی دین نہیں کہ یہاں گئے تو یہاں کر لیا، وہاں گئے تو وہاں کر لیا، ایسا ملاوٹی دین اللہ کو پسند نہیں ہے۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ کو خالص دین پسند ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے علاوہ اپنا کارساز بنایا ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کو قربت دلانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ رب العالمین ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جو جھوٹا ہے اور ایسے شخص کو جو کفار ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ناشکرا ہے، اس کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتا، اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب آپ غور کیجئے نا، جب ہم بولنا نہیں جانتے تھے، جب ہم کہنا نہیں جانتے تھے، جب ہلنا نہیں جانتے تھے، چھوٹے بچے تھے، اس وقت ہماری ضرورتوں کو کس وسیلے سے اللہ پورا کر رہا تھا؟ کیا کسی واسطے سے ہم مانگ رہے تھے اللہ سے؟ یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی انسان آج بہت بڑا ناشکرا ہے اور انسان جھوٹا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اور اللہ رب العالمین کا شکریہ بجا لانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کرتا ہے۔ اب غور کیجئے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، یعنی توحید خالص کا ان کو حکم دیا۔ آیت کے ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے، توحید خالص کا حکم دیا اور یہ کہا الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ کو دین خالص کے علاوہ کوئی دین پسند نہیں ہے، دین خالص کے علاوہ وہ کسی دین کو پسند نہیں کرے گا۔ ہاں جی، خالص کا کیا ترجمہ کیجئے گا؟ خالص کیا ترجمہ کیجئے گا؟ خالص کا ترجمہ کرنے کے لیے قرآن کی آیت، بعض آیتیں بعض آیتوں کا ترجمہ کرتی ہیں، تفسیر کرتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نحل میں فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں کے اندر بھی نصیحت ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ، جانور کے پیٹ میں جو کچھ ہے ہم وہ تمہیں پلاتے ہیں۔ کیسے پلاتے ہیں؟ مِن بَيْنِ فَرَثٍ، اس کے گوبر اور اس کے خون سے گزار کر کے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں، لبناً خالصاً، خالص دودھ پلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ کو جو گائے سے نکالا گیا ہو ڈائریکٹ، اس کو خالص کہا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اس دودھ میں ہم ذرا سا ایک ڈھکن عرق غلاب ملا دیتے ہیں تو کیا وہ دودھ خالص ہوگا؟ کہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اس دودھ میں ہم تھوڑی سی غلاظت اور گندگی ملا دیتے ہیں، تھوڑا گوبر ہی ملا دیتے ہیں، تو کیا وہ یہ دودھ خالص ہوگا؟ نہیں ہوگا، وہ ملاوٹی ہو جائے گا۔ تو چاہے دین میں آپ اچھی چیز ملائیے تب بھی آپ کا دین ملاوٹی ہے، اور دین میں آپ بری چیز ملائیے تب بھی یہ دین بناوٹی ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے ناقابل قبول ہے یہ دین۔ ایسا دین لے کر کے کوئی آدمی جائے تو اللہ نے آگاہ کر دیا الا للہ الدین الخالص، الا للہ الدین الخالص۔ اور دین خالص کو توڑنے والی کیا چیز ہے وہ اللہ بتا رہا ہے کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، من دونہ اولیاء والذین اتخذوا، جن جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے علاوہ اپنا کارساز بنایا ہوا ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم لذواتہم، ان کے ذات کی ہم عبادت نہیں کرتے۔ اب کسی سے پوچھیے ارے بھائی کیوں جاتے ہو مزار میں؟ بھائی ارے ہم وہاں عبادت کرنے تھوڑی جاتے ہیں بھائی، عبادت کرنے کے لیے مسجد ہے کہ مزار ہے؟ ہم تو مزار جاتے ہیں بزرگ سے اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنا دکھ سکھ بتانے کے لیے، ان کو بتاتے ہیں، وہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہماری مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ جو مشرکین مکہ کا عذر تھا، سیم عذر، اس کا نیا ایڈیشن آج کل کے زمانے کے مشرکوں نے تیار کیا، اور کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے ہیں، اور ان مشرکوں، ان لوگوں کے ساتھ جو ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دیں گے، باقی ان سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور یہی مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ تو اللہ کے حکموں سے ہم کو قریب کرنے کا ذریعہ ہیں، یہ ہم کو اللہ تک پہنچانے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کا واسطہ اور ان کا وسیلہ ہم اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس حیلے کو اور اس بہانے کو کیا کیا؟ پورے طور پہ ختم کر دیا۔ ہاں، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے تقرب حاصل کرنے کے ذریعہ ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے سامنے، یہ ہمارے وسیلے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فی یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، یعنی اللہ نے یہ بتلایا کہ جو غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور یہ دلیل دے رہا ہے کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالی اس کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جی۔ اور اس کا یہ کہنا کہ ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، اپنے اس دعوے میں وہ جھوٹا ہے، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب، جھوٹا ہے، وہ کہہ رہا ہے عبادت کر رہا ہے، کہتا ہے ہم عبادت نہیں کرتے ہیں، چادریں جا کے چڑھا رہا ہے، لنگر لگوا رہا ہے، وہاں جا کے پریکرما کر رہا ہے، پھیرے لگا رہا ہے، ہاں، دنڈ مست ہو کر کے کھڑا ہو رہا ہے، سر جھکا رہا ہے۔ بسا اوقات اب دیکھیے گا جی، ان کی کم عقلی کی یہ دلیل ہے، اگر یہ نماز پڑھیں گے تو کبھی داڑھیوں سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، کوئی ٹوپی سیدھا کرے گا، کوئی کپڑا سیدھا کر رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، لیکن وہی بندہ جب مزار پہ جا کے کھڑا ہو جائے تو مجال ہے کہ وہ ذرا سا ہلے بھی، ایک دم ہاتھ باندھ کر کے ایسے کھڑا ہو جائے گا جیسے آپ کو لگے گا کہ کوئی سوکھی لکڑی ہے، لکڑی بن جائے گا، لگے گا بے جان کوئی چیز رکھی ہوئی ہے یہاں پہ۔ لیکن وہی چیز جب اللہ کے سامنے اللہ کی مسجد میں آتا ہے تو جھڑ بڑ دڑ بڑ وضو کر کے جیسے تیسے دوڑا بھاگی، جہاں چاہا وہاں آ گیا، نماز پڑھا اور دو چار ٹھڈی مارا زمین کے اوپر اور اٹھ کر کے نکل کے چلا گیا، بھاگا مسجد سے۔ تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ جب آدمی کے اندر شرک کی غلاظت آئے گی تو اللہ کی عبادت سے اسی طرح دور بھاگے گا، اللہ کی عبادت سے اسی طرح دور بھاگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا
کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو ہمارے سفارشی ہیں، ایسا کہنا جھوٹ ہے اور یہ ان کے ناشکری کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا جو ناشکری کرنے والے ہیں۔ ہاں، یہی مسئلہ ہے جی جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوسرے ناقص کے اندر بیان کیا ہے، اور یہ شیطان کا بہانہ ہے جی، وسیلہ شیطان کا بہانہ ہے۔ اب غور کیجئے، اس لیے شیطان نے جب یہ دیکھا کہ بھائی اگر ہم شرک ڈائریکٹ کہیں گے کسی بھی مسلمان سے، ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے سامنے آپ شرک کا نام لے لیجئے گا، وہ شدید انکار کرے گا، بھڑک جائے گا۔ یہ لوگ جو آج قبروں پہ مزاروں پہ جا رہے ہیں اور ان کی عبادت کر رہے ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ ان کے علماء نے ان کو اسٹیج لگا کر کے یہی سمجھایا ہوا ہے کہ یہی اصل عبادت ہے، یہی اصل عبادت ہے۔ ورنہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ کام شرک ہے تم یہ کام کرو، کوئی بھی مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا ہو کبھی یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن وہ عوام ہے، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، الٹے سیدھے بتلا کر کے اور اس طرح کے کاموں کو ان سے انجام دلایا جاتا ہے۔ لہذا علم کی روشنی جیسے جیسے پھیلے گی، کتاب و سنت کی دعوت عام ہوگی، اس طرح کے دروس کا اہتمام ہوگا اور لوگ کثرت سے سنیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ ضلالت و تاریکی کی گھٹ، اندھیرے گھٹ چھٹ جائیں گے اور توحید کی روشنی اور اس کی شعاعوں سے پھر ایک مرتبہ یہ دنیا جگمگائے گا اور منور ہوگا۔ تو شیطان نے جب یہ دیکھا کہ ہم انسانوں کے سامنے اگر شرک کا نام لیں گے موحدین کے سامنے تو وہ بھٹک جائیں، وہ بدک جائیں گے، نہیں مانیں گے، قبول نہیں کریں گے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہیلا کیا، شیطان نے بہانہ کیا اور واسطہ اور وسیلہ کا نام لے کر کے بہت سارے مسلمانوں کو غیر اللہ کی عبادت کی جانب لگا دیا۔ یہ دلیل دی کہ یہ تمہارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، اور بہت سارے شبہات ان کے سامنے لے کر کے آیا یہ شیطان۔ انہی شبہات میں سے کچھ شبہات کا تذکرہ دیکھیے۔ اس نے یہ کہا کہ دیکھو تم اللہ کے بندے ہو لیکن تم کیا ہو؟ گنہگار ہو، گنہگار ہو۔ یہی چیز دوسروں کے اندر دوسرے لوگوں نے ڈالا جی۔ کہا کہ ہر آدمی اگر خود سے عبادت کرنا چاہے تو وہ عبادت نہیں کر سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ عبادت کے لیے جو آدمی خاص ہے اس کی مدد لی جائے، اس کی مدد لی جائے، اس کو اس کا فیس دیا جائے، اس کو اپنے گھر پہ بلایا جائے، پھر وہ بیٹھ کر کے عبادت کرے گا۔ سارا کچھ آپ کیجئے، عبادت وہ کرے گا جو، اب ہم آن لائن یہ درس ہے، پوری تفصیل اور پورا نام ہم نہیں لینا چاہتے۔ اب ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم مجھ سے کم کیوں رہیں، اب انہوں نے بھی اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو کیا کیا؟ سیم وہی درجہ دے دیا۔ کھانا بنا گھر میں، پلیٹ میں نکالا، کسی مسجد کے امام کو بلایا، ہاں جو صحیح العقیدہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر بیٹھ کر کے وہ فاتحہ کیا۔ چراغی کے نام پر کچھ روپے جاتے وقت اس کے جیب میں ڈال دیا، ایک دو ٹائم کا کھانا اس کو پکڑا دیا، گھر بیٹھا کر کھلا دیا یا ٹفن میں باندھ کے دے دیا، تو سمجھے کہ چلو ہمارا کام ہو گیا ہے، اب ہم نہا لیے، اب ہم پاک صاف ہو گئے، اب ہم گناہوں سے نکل گئے۔ والعیاذ باللہ۔ دین اگر اتنا ہی آسان ہوتا کہ پلاؤ کھلا کر کے صرف آدمی جنت چلا جائے تو کون آدمی جہنم جاتا ہے جی؟ کون جاتا ہے جہنم؟ شیطان نے ایسے ہی کہا کہ دیکھو جی تم لوگ گنہگار بندے ہو، ہاں دنوں رات گناہ کرتے رہتے ہو، تمہارے اندر بہت سی کمی ہے، بہت سی نقص ہے، اور تمہارا جو معاملہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت چھوٹا ہے، تم اللہ تک پہنچو گے کیسے؟ اللہ تک کیسے پہنچو گے؟ لہذا تم ایک کام کرو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو پکڑو، اس کو اپنا وسیلہ بناؤ، اس کو اپنا واسطہ بناؤ، اس کے سامنے اپنی باتیں رکھو، وہ کیا کرے گا؟ آپ کی باتیں لے جا کر کے وہاں تک پہنچا دے گا، وہ تمہاری حاجتوں کو لے جا کر کے اللہ تک پہنچا دے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ تم کو تمہارا کٹا ہوا کنیکشن اللہ سے کیا کرے گا؟ جوڑ دے گا، تمہارا کٹا ہوا کنیکشن اللہ سے جوڑ دے گا۔ قسم اللہ کی یہی شرک ہے، یہی شرک۔ کیا ہماری باتوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے کسی وسیلے کی ہم کو ضرورت پڑے گی؟ کیا ہم اپنی بات اللہ تک نہیں کہہ سکتے؟
ہر ایک کی بات اللہ سنتا ہے. کوئی نبی کسی اپنے سے بڑے نبی کا وسیلہ لیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ لیا. لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں جی، گڑی ہوئی من گھڑت موضوع روایت ہے یہ، اور جو نصاب ہے تبلیغی جماعت کا فضائل اعمال، اس کے اندر درود کی فضیلت میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے ذرا سن لیجئے، اور اس کے بعد اپنی بات کو، یعنی کس طرح سے لوگوں کو شبہات کے اندر ڈالا جاتا ہے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام ہر وقت روتے رہتے تھے، تو حضرت حوا کو ان کے لیے پیدا کیا اور ان دونوں کو جنت میں رکھا. واقعہ آپ جانتے ہیں، جنت کے کسی درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا کہ وہاں نہیں جانا، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر کے، پھسلا کر کے اس درخت کے پھل کھانے کو مجبور کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا. جب دنیا میں آئے تو مارے ندامت اور شرمندگی کے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر دی، ہر وقت روتے رہتے تھے. ایک مرتبہ خیال آیا تو انہوں نے، یہ فضائل اعمال کی بات نقل کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں، خیال آیا تو انہوں نے کہا حضرت آدم نے کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم کو معاف کر دے. اب غور کیجیے، حضرت آدم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم کو معاف کر دے. فضائل اعمال میں تبلیغی جماعت کا جو نصاب ہے اس میں ایک کتاب لکھا ہوا ہے. تب نہ تبلیغی جماعت اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں نبی کے طفیل سے، نبی کے صدقے سے ہم کو معاف کر دے. تب نہ کہتے ہیں جی، بڑے بڑے ان کے دقاق اور علماء کو دیکھیے گا اس طرح کی دعا مانگتے ہیں. شرک ہے یہ، اس سے اجتناب کی ضرورت ہے، چونکہ ان کو وہی پتا ہے جو ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے. اس کی سند کا کوئی ٹھکانہ ہے نہ اس کے متن کا کوئی ٹھکانہ ہے، بس لکھ دیا حضرت جی نے، بس اس کو لے کے ڈھوئے ہوئے ہیں لوگ، لے کے چلے ہوئے ہیں لوگ. تو کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بھائی ابھی تو ہم نے، تم پہلے انسان ہو روئے زمین پہ جس کو ہم نے بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی بھیجے نہیں گئے، پھر تم ان کا نام کیسے جانتے ہو؟ ان کا نام کیسے جانتے ہو؟ اب آپ غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہر چیز کا نام بتلایا. كُلَّهَا، آدم الاسماء كُلَّهَا، اس کی تاکید ہے، ہر چیز کا نام. اور یہ ایک الگ بحث ہے اصول فقہ کی کہ اسما جو ہے یعنی کسی کا نام جو ہے یہ توقیفی ہے یا اصطلاحی ہے. کیا اگر دنیا والے چاہیں کسی چیز کا نام بدل سکتے ہیں؟ یعنی مثال کے طور پہ شراب کی بوتل ہے، کیا ہم اس کو جوس کہہ سکتے ہیں؟ آج کل کے زمانے میں نام بدل سکتے ہیں. اگر نام بدل دیں گے وہ جوس ہو جائے گا تو پھر حرمت کی دلیل اس پہ فٹ نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک الگ چیپٹر ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یہ بحث، یہ جو اصطلاحی اور توقیفی جو ہے وہ سمجھ میں نہ آئے، وہ آگے چل کے سمجھیے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہر چیز کا نام سکھایا تھا، پھر تعجب کی کیا بات تھی؟ لیکن اللہ نے پوچھا تو حضرت آدم نے کیا کہا کہ اے اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے دیکھا کہ عرش کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں یہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ محمد رسول اللہ جو ہیں یہ ضرور کوئی بڑے آدمی ہیں، اسی لیے میں ان کا نام لے کر کے آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے. اب جب حضرت آدم وسیلہ لے رہے ہیں والعیاذ باللہ، ہاں، تو پھر یہ کہتا ہے کہ تو ہم کیوں نہیں لیں گے وسیلہ؟ وہ نبی ہو کر وسیلہ لے رہے ہیں. کوئی مستند حدیث کی کتاب میں کوئی آدمی اس حدیث کو لا کر کے پیش کر دے صحیح سند کے ساتھ، اس کی سند ہی نہیں ہے. یہ من گھڑت واقعات ہیں جس کو جہاں تہاں سے اٹھا کر کے لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر کوٹ کر دیا ہے، اور یہ گمراہی کے سبب بن رہا ہے. اسی کو پکڑ کر کے لوگ چل رہے ہیں. صحیح کتاب و سنت کی باتوں کے اوپر لوگوں کا دل و دماغ جاتا نہیں ہے. اس جیسے پاکھنڈ باتوں کی طرف لوگوں کا دماغ بہت چلتا ہے، اور اس کے طرف جانے کے لیے لوگ کشا اور کجا کھینچے چلے جاتے ہیں، ان کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو شیطان یہ وسیلہ یہ شبہ ڈالتا ہے جی وسیلے کا، اور کہتا ہے کہ تمہارے تعلقات اللہ سے کٹے ہوئے ہیں، اس کو پہلے جوڑو، کسی ولی کے دربار میں آؤ، ان سے بیعت کرو، جمعرات اور اتوار کا ان کے یا پیر کا یا سوموار کا فاتحہ ان کو دو، اتنا چراغی لا کر کے دو، ان کی ضرورت پوری کرو، تب جا کر کے تمہاری باتیں وہاں تک پہنچیں گی.
اللہ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے کسی پاکھنڈ کی اور کسی ایسے ولی کی ضرورت نہیں ہے، ہاں، جو ہماری باتوں کو لے جا کر کے پہنچا دے۔ ہم ڈائریکٹ اللہ سے اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہماری باتوں کو سنتا بھی ہے اور اس کو قبول بھی کرتا ہے، ہم کو نوازتا بھی ہے، مانگے بھی نوازتا ہے، بے مانگے بھی نوازتا ہے۔ تب رہا کہ مانگنا عبادت ہے، بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے دامن مراد کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلا کر کے رکھے، اللہ سے سوال کرے، اللہ سے مانگے، یقیناً اللہ رب العالمین اس کی حاجات اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کو، نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ تو اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ کہتا ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو سکھا رہے ہو، اللہ کو بتا رہے ہو، ہاں، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، جو کچھ بھی یہ شرک کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ دیکھیے یہاں شرک کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، تو پتہ یہ چلا کہ شفیع بنانا، ہاں، وسیلہ بنانا اللہ رب العالمین کے سامنے ایسا کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب اس میں مزید باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ وہ ہم کل کے درس میں اس کی تشریح آپ کے سامنے کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔